ٹھیک ہے کہ مکہ کے امام کی پرچی لائے تھے, لیکن میں نے بھی بہت قرآن اتنی پڑھ لیا, امام لائق تو پڑھ ہی لیا میں نے بھی. اور اپنے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ, وہ اگر تب بھی نہ مانے تو اس کا قتل واجب ہے بھائی. ذرا پوچھئے مسلمان شبد قرآن مجید میں ہے؟ بتائیے گا مجھے, بتائیے قرآن شریف میں کہیں ورڈ مسلمان آیا ہے؟ کیوں نہیں آیا ہے؟ آپ زور سے کہیے, یہ ہندو بیچارے جانتے نہیں ہیں, ان کو زور سے بتائیے. میں پشپیندر کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور لائیو ڈیبیٹ کریں, اور پورے قرآن میں یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ, جن الفاظ کے ساتھ وہ اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ آیت مجھے پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں. میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک انسان جب جھوٹ بولنے پر اتر آتا ہے تو پھر وہ کتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے, کتنے سفید جھوٹ بولتا ہے. آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پشپیندر جی نہیں, مفتی پشپیندر جی کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو امام لائق تو پڑھ ہی لیا ہے. اب امام نے جتنی قرآن پاک پڑھی ہے, جتنی جانکاری ایک امام کو ہوتی ہے, اتنی ہی جانکاری ان حضرت کو بھی ہے. تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے. یہ اپنے آپ کو قرآن کا گیانی کہہ کر اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور اتنے بڑے بڑے بہتان قرآن پر اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے. عام طور پر جو بھی اسلام پر اعتراض اٹھاتا ہے, اس کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ وہی قتل کر دو. میرے حساب سے اس سوال کا, اس اعتراض کا جواب مفتی صاحب نے اور جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی حضرات ہیں جو ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں, انہوں نے 1,01,01,156 بار تو دے ہی دیا ہوگا کم سے کم, ہے نا, اس سے زیادہ ہی بار دیا ہوگا. لیکن پھر بھی مفتی پشپیندر جی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ وہی قتل کر دو. بتائیے, اتنی بار جواب دینے کے بعد بھی سیم وہی سوال. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی سوال انہوں نے اٹھائے ہیں کہ, اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ بھائی قرآن میں مسلمان یہ شبد لکھا ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک سوال ہے جو پشپیندر جی نے اٹھایا ہے, اور جواب ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل مفتی صاحب سے کہ بھائی قبرستان تو ایک جائز چیز ہے ہی نہیں, قبرستان حرام ہے اسلام میں. تو دوستوں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. چلیے بنا کسی دیری کے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو قبرستان ہے نا, یہ بھی اسلام میں حرام ہے. لو جی, نیا فتویٰ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حرام ہے. ٹھیک ہے کہ مکہ کے امام کی پرچی لائے تھے, لیکن میں نے بھی بہت قرآن اتنی پڑھ لیا, امام لائق تو پڑھ ہی لیا میں نے بھی. کیا بات ہے, میں بھی بتا دوں گا کہاں ہے. کیا بات ہے سر. اسلام کے اندر جن صاحب کی موت ہو جاتی ہے ان کو زمین میں دفنانے کا رواج ہے. اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد اس پہ اینٹ لگا کر کے یہ سب بنانے کا رواج نہیں ہے. چونکہ قرآن کے بارے میں یہ صاحب اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ ایک مسجد کا امام جانتا ہے, اس لیے اس آیت کا ریفرنس انہی کے سر رہا جس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں قبرستان بنانا بھی حرام ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ اسلام میں قبروں کے اوپر کتبے لگانا یا قبروں کو پکی بنانا بدعت ہے, لیکن کچھ مسلمانوں کے اس عمل کی وجہ سے قبرستان کو حرام سمجھ لینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پشپیندر صاحب یہ کہیں کہ چونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اس لیے روڈز کو بنانا اللیگل ہے, چونکہ میرے پاس فون نہیں ہے اس لیے فون کے ٹاورز بھی جگہ جگہ لگانا اللیگل ہونا چاہیے. یہ کچھ ایسی ہی بوگس سی دلیل ہے کہ چونکہ پکی قبریں کرنا بدعت ہے اس لیے قبرستان بھی اسلام میں حرام ہے. جب ان سو کالڈ انٹلیکچوئلز کا یہ حال ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے وہ آڈینس جو ان کی تقریروں پر نعرے لگاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے یہ جو آپ آتنکواد دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ڈرائیو ہے, یہ ایک دھرم کا حصہ ہے, یہ کچھ لوگوں کا دماغی فتول نہیں ہے, یہ اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے. اور وہ کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک پنے پہ وہ کتاب کے آپ جائیں تو لکھتی ہے کہ ایک کسی آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قبول کیے ہیں, رائٹ. ہم کو لگتا ہے بہت اچھی بات ہے. ہم پھر 5ویں پنے کے بعد 8ویں پنے پہ بھی تو جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے نبی کو نہیں مانتا اس کو سمجھاؤ, اس کو پچکارو اور اپنے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ. وہ اگر تب بھی نہ مانے تو اس کا قتل واجب ہے. بھائی یہاں تو ایک کو مارنے کی بات کر رہے تھے, وہاں تم کہہ رہے ہو سب کو مارو. تو یہ کیا کنٹراڈکشن ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں پشپیندر کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور لائیو ڈیبیٹ کریں, اور پورے قرآن میں یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ, جن الفاظ کے ساتھ وہ اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ آیت مجھے پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں. میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ایک طرف جب ہم ان کو
بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ دم دبا کر اپنے بل میں گھس جاتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سے بڑے جاہل آڈینس کے اندر موجود ہیں تو وہاں اپنے مکر و فریب کے ذریعے وہ نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے لگتے ہیں۔ میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن کل پرسوں ایک گھٹنا ہوئی ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے کہا وہ انوسنٹ بوائے تھا بیچارہ، جس نے نیوزی لینڈ میں اتنے لوگوں کو مار دیا، وہ بھی تو انوسنٹ ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی حالات کا مارا ہوگا۔ اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے، کم سے کم وہ ایماندار ہے، اس نے بتایا تو میں نے کیوں مارا۔ نیوزی لینڈ کا دہشت گرد ایماندار کیوں نہیں ہو سکتا؟ چند دنوں پہلے جب نیوزی لینڈ کی 2 مسجدوں پر ایک دہشت گرد نے حملہ کر کے 50 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، تو انڈیا میں سوشل میڈیا پر کچھ متاثر قسم کے لوگوں نے آ کر اس حملے کو خوب سیلیبریٹ کیا تھا اور یہ خواہش کی تھی کہ اس طرح کے حملے جگہ جگہ ہوتے رہیں تاکہ مسلمانوں کو کنٹرول میں کیا جا سکے۔ میں نے اس موقع پر بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ دہشت گردی کو جو شخص سپورٹ کرتا ہے وہ خود بھی بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ پشپیندر نے نیوزی لینڈ کے اٹیک کو سپورٹ کر کے اپنی مینٹالٹی، اپنی ذہنیت اور اپنے دماغ کی گندگی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ شخص ایک دہشت گرد کا حامی ہے، ایک ٹیررسٹ کا سپورٹر ہے اور ایک ایسی سوچ کو سیلیبریٹ کرنے والا ہے جس کے مطابق مسلمانوں کو وہ جہاں بھی ہوں قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ 5 باتیں اسلام میں کہی گئی ہیں، 5 چیزوں سے ہی تو اسلام کے ماننے والے کی پہچان ہوگی۔ 2-3 کو تو میں بھی فالو کرتا ہوں، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ 6 سے 7 کو بھی فالو کرنے لگتے ہیں۔ ذرا پوچھئے مسلمان شبد قرآن مجید میں ہے؟ بتائیے گا مجھے، بتائیے قرآن شریف میں کہیں ورڈ مسلمان آیا ہے؟ کیوں نہیں آیا ہے؟ آپ زور سے کہیے، یہ ہندو بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو زور سے بتائیے۔ یہ قطعی نہیں کہا تھا اللہ نے، قطعی نہیں کہا تھا اللہ نے، لیکن کہا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر اس دھرتی پہ آئیں گے، آتے رہیں گے، جب تک یہ کائنات زندہ ہے، جب تک یہ دھرتی کے اوپر لوگ رہیں گے۔ اس کلپ میں پشپیندر نے 2 مضحکہ خیز دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن میں مسلمان لفظ نہیں آیا۔ اب ایک آدمی جو ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ قرآن کو اتنا ہی جانتا ہے کہ جتنا ایک ریلیجس اسکالر، ایک مسجد کا امام جانتا ہے، اس کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو فارسی زبان کا لفظ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں مسلمان کو مسلمون یا مسلمین کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو جو لفظ عربی زبان کا ہے ہی نہیں وہ عربی کی کتاب میں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرا مضحکہ خیز دعویٰ اس شخص نے یہ کیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئیں گے۔ یہ آیت بھی اگر وہ پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں علی الاعلان ایک ویڈیو بنا کر ان سے معذرت کروں گا، ان سے معافی چاہوں گا اور آئندہ کبھی ان کے خلاف نہیں بولوں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ صبح قیامت تک وہ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت دکھا نہیں سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ 1,24,000 انبیاء آئیں گے۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا کچھ حدیثوں کی بنیاد پر یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ضرور لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے جانے ہیں، جن میں ایک تعداد پہلے آ چکی اور ایک تعداد آتی رہے گی۔ یہ قرآن کریم کے اوپر سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی سرجیکل اسٹرائک سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص کتنا بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔ یہ اپنی جوشیلی اور نفرت بھری تقریروں کے ذریعے لوگوں کی واہواہی ضرور لوٹ لیتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بول کر اپنے ویوز بھی بڑھا لیتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کچھ جاہل قسم کے لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، ایسے لوگ کہ جن کی روزی روٹی ان ملکوں سے وابستہ ہو، جن ملکوں کے خلاف بول کر یہ آپ کے جذبات ابھار رہے ہوں، ایسے لوگ کس طریقے سے اس ملک کے امن کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کیسے یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان لوگوں کی تقریروں کو سچ سمجھ کر سن رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور یہ یقین کیے بیٹھے ہیں
کہ یہ شخص قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے، محض اس لیے کہ یہ اپنی تقریروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لیتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش اس ایک بات کی جگہ پر جہاں پر پشپیندر جی نے یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن کو امام لائق تو پڑھ ہی لیا ہے، یہ اس بات کی جگہ پر اگر وہ کہتے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ سوال یہاں پر دکھائی دیے ہیں اور مجھے لگا ہے کہ قرآن میں کانٹراڈکشن ہے قبر کے بارے میں یا پھر مسلمان اس شبد کے بارے میں، یہ سارے سوالات اگر وہ آگے کرتے یہ جملہ کہنے کے بعد کہ میں قرآن کو ابھی پڑھ رہا ہوں، پورا نہیں پڑھا، میرے کو اتنی جانکاری نہیں ہے، تو ان کے کوشچنز کو ہم ویلڈ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہی کوشچنز آپ تب اٹھاتے ہو جب آپ پہلے یہ دعویٰ کر لیتے ہو کہ بھائی میں نے قرآن کو امام لائق پڑھ لیا ہے، امام کو جتنی قرآن کی جانکاری ہوتی ہے اتنی ہی جانکاری میرے کو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ سوال کرتے ہو کہ قرآن میں کافر کو مارنے کا حکم ہے، مسلمان ورڈ یہ قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، اسلام میں قبرستان حرام ہے، تو پھر یہ کچھ ہضم نہیں ہوتا ہے بات۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا، اور آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پشپیندر جی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور انہیں ہدایت دے، اور اللہ پاک کو پہچاننے کی، اپنے کریٹر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔